اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ابھی آگے یہود کی وہ شرارتیں بیان کی جا رہی ہیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے کرتے تھے یا مسلمانوں کی نگاہوں میں ان کے دین کو گرانے کی کوشش کے لیے کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کو اس میں مطلبہ کیا گیا آگے کی آیات میں کہ تم ان لوگوں سے ہوشیار رہو، یہ پڑھے لکھے جن ہیں، یہ تم کو تمہارے دین سے برگشتہ کر کے اللہ کی سب سے بڑی نعمت سے جو تمہیں ملنے والی ہے اس سے محروم کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس حسن ظن میں مبتلا نہ ہو کہ یہ دین کے پہلے سے وارث رہے ہیں اس لیے تمہاری دین کی اہمیت یا حمایت بھی یا کچھ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ دین کی اہمیت حمایت نہیں ہے، بلکہ بعض ان کی کوشش یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اللہ کے دین سے محروم ہو گئے تم بھی محروم ہو جاؤ۔ تو اس میں سے اب یہ پورے سلسلے میں یہی بات جو میں نے بیان کی یہی آئے گی، لیکن پہلی بات جو اس میں بتائی گئی ہے کہ یہ ایمان والو تم لوگ رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور توجہ سے سنو، اور کافروں کے لیے تو ایک عذاب دردناک ہے۔ انگریزی میں جس طریقہ سے کہتے ہیں آئی بیگ یور پارڈن، تو ٹھیک کسی موقع پر عربی میں مجلسی الفاظ میں سے رائنا کا لفظ ہے، رائنا کا لفظ، یعنی آپ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، کسی کی بات آپ نے نہیں سنی، نہیں سن سکے، یا ذرا دقیق ہے پوری طریقہ سے اخذ نہیں کر سکے، تو یہ شوق ہے تعلم کے اظہار کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے، یہ عربی کے معروف مجلسی الفاظ میں ہے بہت۔ اب تو الفاظ بدل گئے ہیں، اب تو وہی ان کی جگہ انگریزی کے الفاظ کے ترجمے کر لیے گئے ہیں، لیکن اصل عربی میں یہی الفاظ تھا، رائنا کا لفظ۔ تو روک دیا کہ تم رائنا کا لفظ نہ کہا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر میں یہود نے اپنی شرارت کے لیے اور ہوٹنگ کے لیے اور حضرت کی تحقیر کے لیے اس لفظ کو کچھ زبان لچکا کر کے آسانی کے ساتھ اس کے معنی کو بدلا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رائنا کو اگر رائنا کر دے ذرا سا دبا کے تو معلوم ہوگا، اس کے معنی ہوگا کہ ہمارا چرواہا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بنی اسماعیل پر یہود یہ پھپتی چست بھی کرتے تھے کہ یہ ہمارے چرواہے جو ہے اب ہماری امامت کے مدعی بن گئے ہیں، اب ہمیں یہ دین سکھائیں گے، یہ کہتے بھی تھے۔ اور یہ معلوم ہے کہ یہ شرارت زبان لچکا کر کے کی جاتی تھی، اس لیے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ لیم بألسنتہم ہے آیا نا، تو لئی لسان کے معنی ہے زبان کو لچکانا یا توڑنا مڑوڑنا، یہ شرارت کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الفاظ میں بڑی روح ہوتی ہے، بڑی جان ہوتی ہے۔ اگر کوئی لفظ شرارت کا لفظ ہے اور وہ بہت زیادہ پھیل جائے، مقبول ہو جائے، تو اس کا زہر آپ سے آپ پھیل کے رہتا ہے کلمہ آپ کے۔ اور جماعتیں جب شرارت کرنا چاہتی ہیں تو اپنے مخالفین کے لیے اس طریقے کے لطیفے بہت ایجاد کر لیتی ہیں، پھپتیاں چست کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، حریف اور مخالف جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف
نہ جانے کیا کیا القاب اور کیا کیا پھپتیاں اور کیا کیا فقرے یاد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے مشہور مجلسی لفظ کو رائنا کو یہ شکل دی تھی کہ رائنا ذرا سا کہیے آپ دبا کے، تو پھر یہ کہ اس کے معنی ہو جائیں گے کہ ہمارا چرواہا. تو قرآن مجید نے اس شرارت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سرے سے اس لفظ کو زبان سے خارج کر دیا. ان کا کہ یہ لفظ مجلسی الفاظ میں نہ استعمال کیا جائے، بند کر دیجیے. اور اس کی جگہ پر دوسرا لفظ انظرنا استعمال کرنے کے ہدایت دی. اور انظرنا کے معنی ہے کہ ذرا ہمارا بھی خیال کیجیے، ذرا ہمارا بھی انتظار کر لیجیے، ذرا ہمارے سمجھنے کا بھی، یعنی لفظ معنی کے لحاظ سے وہی ہے، سمجھ گا. لیکن اس میں زبان لچکا کر کے کوئی شرارت نہیں پیدا کی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھ گا. اب یہ ہے کہ اس لفظ کو سے روک کر کے دوسرے لفظ کو اس کی جگہ پر تعلیم کر کے وہ مسلمانوں کو اس لفظ کی چھوٹ سے بچانے کی کوشش کی. لفظ کی چھوٹ سے مسلمان بچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ممانعت کے بعد اب اگر کوئی لفظ استعمال کرتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو یہودی ہے یا منافق. مسلمان تو کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا. تو وہ ایک امتیاز کے لیے یہ نشانی میں مقرر ہو گئی کہ اگر کسی نے اس لفظ کو استعمال کیا تو پکڑا جائے کہ چور ہے یا منافق ہے، یہ حضرت کی توہین کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے اندر زہر پھیلانا چاہتا ہے. یہ ہے وقول انظرنا، تم انظرنا کا لفظ کہا کرو، واسمعوا اور توجہ سے سنو. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مسخرے جو ہے سنتے سناتے تو کچھ نہیں، صرف کوئی موقع نکالتے ہیں کہ لفظ رائنا کا استعمال کرنے کا موقع ملے تاکہ اس طریقے سے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں. تم توجہ سے سنو بات کو اور سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ اس لفظ کے استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ جائے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مجلسی الفاظ میں جب بھی ایسے زہریلے الفاظ استعمال ہو جائیں تو وہ سوسائٹی اور معاشرہ کے مزاج کو بگاڑنے والے بن جاتے ہیں. اور مصلحین کا فرض یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو بچائیں، نہ یہ کہ اس کی داد دیں، تحسین کریں، اس پر قاقے لگائیں کہ واہ واہ تم نے خوب خبر لی. سمجھ گئے آپ، یہ نہیں ہونا چاہیے اس طریقے کے الفاظ. تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کو اس کے زہر سے بچانے کے لیے اس چیز کو روک دیا گیا. یہ صرف یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی بڑے سے بڑے معقول آدمی کا آپ مذاق اڑائیں اور مذاق اڑانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے معنی ہے کہ اس کی حیثیت گر جائے گی نگاہوں سے. یہ بات معمولی بات نہیں ہے. یعنی اگر کوئی چوٹی کا آدمی بھی ہے فرض کر لیجیے، تو اگر لوٹے اور شریر لوگ اس کا مذاق اڑا دیں اور واقعی مذاق اڑانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی اصل اور حقیقی حیثیت کو بڑا زخم لگے گا، اس سے بڑا نقصان پہنچے گا. تو یہ بھی یہ چاہتے تھے یہود کی حضرت کو اس طریقے سے مسخراپن میں اڑا دیں. سمجھ گا. اب یہ ظاہر ہے کہ پھر جب اپنی مجلسوں میں جاتے رہے ہوں گے تو کہتے رہے ہوں گے کہ تم نے خوب کہا، اچھی ضرب لگائی. سمجھ گا. ان کو بھی اچھی چوٹ لگی ہوگی اور وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، اس طریقے کی باتیں کرتے رہے ہوں گے. تو پہلے قدم پر گرفت کر کے اگر سطوت حاصل ہو جو قرآن کو حاصل ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد سرے سے ادب سے اس لفظی کو خارج کر دیا گیا اور کوئی ادب کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی مائی کا لال اٹھ نہیں سکا کہ جی یہ دیکھو کیا ظلم ہے کہ ادب سے انہوں نے اس لفظی کو خارج کر دیا بالکل. حالانکہ یہ معروف لفظ تھا. سمجھ گا. اب اگر فرض کے لیجیے کہ کسی وجہ سے آپ انگریزی میں سے اس فقرے کو نکالنا چاہیں تو لوگ نکالنے دیں گے، نہ کہیں جانے کتنے معنی کوئی ادا کرتا ہے کتنے عام مجلسی الفاظ میں. لیکن قرآن نے بیعت بھی نہیں دو گوش نکال دیا
اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. اگر یہ بیان نہ کیا ہوتا تو ہم کو اس کی رپورٹ بھی نہ ملتی کہ یہ لفظ تھا اور نکالا گیا. یہاں تک کہ اب اہل ادب کو یہ لفظ معلوم نہیں، یہ تو میں نے تحقیق کر کے نکالا ہے، اہل ادب کو یہ معلوم بھی نہیں ہے. یعنی کچھ اسی طریقے کی قیاس کارائی تو لغت والے کرتے ہیں. یہاں تک تو پہنچے ہیں کہ رائنا کو رائنا کر دیتے تھے، لیکن یہ ان کے علم میں بات میں نہیں آئی کہ ادب میں مجلسی الفاظ میں یہ عرب کے معروف الفاظ میں تھے. سمجھ گیا؟ وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے. یہ کافر یہاں کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہی لوگ. معلوم یہ ہوا کہ اب اس میں اتنا مضمون پنہا ہے کہ جو لوگ اس طریقے کی شرارتیں کرتے ہیں، جو رائنا کا لفظ استعمال کر کے یہ ہوٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا حضرت کے وقار کو مجروح کرنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کے اندر یہ زہر پھیلانا چاہتے ہیں، یہ کافر، اور ان کافروں کے لیے عذاب دردناک. یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہے، یہ چھوڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آپ بھر لیں خلا کو کہ جو اس طریقے کے لوگ ہیں یہ کافر ہیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ کافر جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں اور مشرکین، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی خدا کی رحمت نازل ہو، حالانکہ اللہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے جو شگوفے وہ چھوڑتے ہیں، اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ یہ حاسد ہے. ان کو بڑا حسد ہے اس بات پر کہ بنی اسماعیل پر اب ساری دنیا کی قیادت اور امامت کا شرف ان کو حاصل ہو رہا ہے. اس حسد میں جل بھن کر کے وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمینہ حرکتیں. تو ان کے حسد سے ہوشیار رہو. مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری خیر خواہی میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے حسد میں بوکھلاہٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ اور مشرکین. مشرکین میں سے تو کسی انتخاب کی ضرورت نہیں تھی، مگر اہل کتاب میں سے مسلمان بھی ہوئے تھے، تو یہ کہا کہ ان کے کفار اور یہ مشرکین یہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تم پر اللہ کی کوئی رحمت نازل ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کے فضل اور رحمت پر کسی کا اجارہ ہے، کوئی حسد سے جل مرے. خداوند تعالیٰ جن کے اوپر اپنی رحمت اور اپنی برکت نازل کرتا ہے، نازل کر کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ خام خواہ کو اپنے کو جلاتا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت و برکت جو بھی آتی ہے خدا کی طرف سے، اور خدا کا ہاتھ کوئی پکڑنے والا بن نہیں سکتا. وہ جس کو چاہے نواز دے. ایک چرواہے کو بادشاہی دے دے اور ایک بادشاہ کو گداگر بنا دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ان لوگوں کی طرح تنگ نظر، تنگ دست، تنگ دل نہیں ہے. سمجھ گیا؟ ان کے ہاں تو ان کے سوا اور کسی کو کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی، لیکن خداوند تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کا چاہنا کسی انتخاب پر، کسی حکمت پر، کسی مصلحت پر مبنی نہیں. یہ تو بہرحال ہے، لیکن جب وہ دینا چاہے اور جس کو انتخاب کر لے تو پھر اس سے کوئی محروم نہیں کر سکتا. سمجھ گیا؟